السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ حضرت بلال یہ وہ نام ہے جو انسانی ذہن و دماغ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرت بلال ایک ایسی سماجی صورتحال میں رہتے تھے جہاں کالوں اور غلاموں کو ذلالت اور توہین کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ حضرت بلال جنہیں پیدائش سے ہی نسلی امتیاز اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسلام میں آنے کے بعد انہیں عزت، سکون اور امن حاصل ہوا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی شک اور خوف کے اسلام قبول کر لیا۔ کالے غلام کا یہ رویہ اعلیٰ طبقے کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ حضرت بلال کے آقا کا غصہ ظلم و تشدد کی شکل میں ظاہر ہوا۔ ایمان اور آزادی کے دو نظریات ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے اس ظلم نے انہیں کمزور نہیں کیا، ایمان نے ان کے ذہن و دماغ کو مزید مضبوطی بخشی۔ مکہ کے غلاموں نے حضرت بلال کا نعرہ اللہ احد کو بلند کیا۔ غلام بلال نے مکہ کی غلامی سے آزادی پائی۔ حضرت بلال کو بڑی محبت اور عزت ملنے لگی۔ اسلام نے عرب کے اس زمانے کے سب سے بڑے قبیلوں اور امراء کو بلال کی عزت کرنا سکھایا۔ انہوں نے دنیا میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ مقدس جگہ پر پہلی صف میں بغیر کسی امتیاز کے نماز ادا کی۔ وہ اکثر نمازوں کی امامت بھی کیا کرتے تھے۔ لوگ انہیں قائد کہتے تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر ہمارے قائد ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے ہمارے قائد بلال کو آزاد کروایا ہے۔ بلال نام محبت، طاقت، ایمان اور عقیدت کی علامت ہے۔ والدین اپنے بچوں کا نام اس ہیرو کے نام پر رکھنا چاہتے ہیں۔ جب مومن یہ نام سنتے ہیں تو وہ صاف دل کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خوش قسمت تھے کہ اسلام کی مقدس مساجد مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی میں اذان دے کر اسلام کی آزادی کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے بغیر مدینہ میں نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مؤذن تھے، اس لیے آپ کو ہمیشہ اذان دیتے رہنا چاہیے۔ اس وقت حضرت بلال نے جو جواب دیا وہ حیرت انگیز ہے۔ ابو بکر، کیا آپ نے مجھے اپنے ذاتی مفادات کے لیے آزاد کیا ہے؟ حاکم اور آزاد کرنے والے ابو بکر یہ جواب سن کر حیران ہوئے، اور اس جواب سے وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوئے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جہاں اسلام لوگوں کو سوال کرنے اور اپنے حقوق کے لیے بولنے کے قابل بناتا ہے، اور ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ایسی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں۔ ہم بھی اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں بھی آزاد سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے۔